बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। चीन से आने वाला नोवल कोरोना वायरस 5 माह के दौरान अब तक 185 ममालिक को बहुत बुरी तरह मुतासर कर चुका है और पाकिस्तान भी इस वक्त इस वायरस की शदीद लपेट में है। पाकिस्तान में भी केसेस हर रोज बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहे हैं। सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में केसेस की मजमूई तादाद 8000 से तजावुज कर चुकी है। यानी कि कल तक जो तादाद 7000 से कुछ ही फिगर्स ऊपर थी, आज ये तादाद 8000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि इस वायरस के सबब 167 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। पंजाब इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है और पंजाब में जो केसेस हैं वो 3600 से तजावुज कर चुके हैं। और ये वायरस जो था 26 फरवरी को कोरोना का पहला केस कराची में मंजर आम पर आया था। मार्च के महीने में हमने इतना इजाफा नहीं देखा, लेकिन अप्रैल में हम दुगना इजाफा देख रहे हैं। वायरस की रोकथाम के लिए बर वक्त इकदाम किए गए हुकूमत की जानिब से। प्रोविंशियल सतह पर भी फेडरल गवर्नमेंट ने भी बहुत से इकदाम किए। लॉकडाउन किया गया, फिर लॉकडाउन में तोसी की गई। अब लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक पंजाब में बढ़ाया गया है, लेकिन हम फिर भी केसेस में इजाफा देख रहे हैं, जिसकी एक वजह तो यह है कि लोग जो हैं वो इस लॉकडाउन को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे। और एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान की टेस्टिंग कैपेसिटी जो थी वो मार्च के महीने में इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन अब अप्रैल में बहुत ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं और जितने टेस्ट हो रहे हैं उतने ही ज्यादा केसेस भी अब रिपोर्ट हो रहे हैं। आज हम कोरोना की ओवरऑल सिचुएशन पर गुफ्तगू करेंगे। सिचुएशन रूम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद, प्रिंसिपल हैं जनरल अस्पताल लाहौर के और मेंबर हैं साइंटिफिक टास्क फोर्स ऑन कोरोना, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर, वेलकम टू द स्टूडियोज। जी थैंक यू। जी सर, हम केसेस में बहुत तेजी के साथ इजाफा देख रहे हैं। मार्च में हमने उतना इजाफा नहीं देखा, लेकिन अब अप्रैल में हम दुगना इजाफा देख रहे हैं, जिसकी एक वजह तो ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान की टेस्टिंग कैपेसिटी बेहतर हो गई है, लेकिन नंबर्स जो हैं वो स्टेबल नहीं हो रहे। अभी इस वायरस से पाकिस्तान को मजीद कितना खतरा है और हमारी स्ट्रैटेजीज, हमारे इकदाम क्या होने चाहिए कि हम इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, अगर लोग हमारे प्रॉपरली कोऑपरेट करते तो हमारा ख्याल था कि ये 25 अप्रैल को हम इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। हमारी क्योंकि अवाम थोड़ा सा, आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते से वो दोबारा एक पुरानी रूटीन में आ गए, बिल्कुल, तो उससे थोड़ा सा इसका टाइमलाइन बढ़ गया। और पीएम साहब ने कल जो अपनी स्पीच में फरमाया कि ये 20 तक जाएगा, तो जो कल परसों से हम रूटीन की इन्वेस्टिगेशन जो इसकी कोविड की कर रहे थे, कल परसों से थोड़ा सा जो पॉजिटिव केसेस हैं उनका नंबर कम हुआ, तो उससे हमें लगता है कि मे बी ये 10 या 15 मई तक चलेगा और उसके बाद फिर ये कम होना शुरू होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो एपिडेमियोलॉजी वाले हैं वो कहते हैं 3 से 5 मई तक इसकी एक पीक आएगी, क्योंकि ये पैटर्न वही फॉलो करेगा जो यूरोप और यूएसए का चल रहा है, और उसके बाद 20 मई तक ये डाउन होना शुरू होगा और उसके बाद इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। तो ये दो चीजें हैं। हमें अपने डेटा से और लाइफस्टाइल से भी नेचुरली एक थोड़ा सा अंदाजा है कि जो एपिडेमियोलॉजी वाले अभी कह रहे हैं लोग वो चीजें प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे, तो मे भी थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि 20 मई तक हम इसे अच्छा कंट्रोल कर लेंगे। सर, लेकिन 20 मई का जैसा कि आपने कहा कि उम्मीद है कि वायरस चला जाएगा, लेकिन हतमी बात नहीं है और बहरहाल एहतियात भी लाजमी करनी है। आपने जैसा कि कहा मीटिंग भी हुई और अब देखा भी ये जा रहा है कि लास्ट 1 वीक से लोग जो हैं वो ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं, लॉकडाउन को इस तरह से फॉलो नहीं करे। कोई रिकमेंडेशन दी जाती हैं ऐसी मीटिंग्स में कि हम इस लॉकडाउन को मजीद मौसर बना लें, लोगों पर कोई चेक एंड बैलेंस हो, लोगों पर कोई स्ट्रिक्टनेस हो, ताकि लोग घरों में रहें और बिला वजह बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें? देखिए, एक तो क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ भी करीब आ रहा है और फिर तरावी है और लोग चाहते हैं कि मसाजिद में इबादत ज़्यादा हो, उसका गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा खाल निकाला कि उलमा चाह रहे थे कि नमाज वैसे चले और उसका थोड़ा सा एक डर भी था कि कोरोना ना फैले, लेकिन गवर्नमेंट ने उन सब बैठ के एक अच्छे SOPs बना लिए हैं, जो कि मेरे ख्याल है हमारी अवाम अगर फॉलो करे और इमाम मसाजिद और वो अपनी एक टीम बना लें तो मेरे ख्याल है उसमें हमारा ये रमज़ान उस चीज़ से अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन हमें एक्चुअली थोड़ा सा उस पर बहुत ज्यादा रिलैक्स भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसकी विरुलेंस वायरस की जो है वो थोड़ी सी वेस्ट में ज्यादा आ रही है, यूरोप में और अमेरिका में ज्यादा है। पाकिस्तान में मे बी अब जैसे हर्ड इम्यूनिटी कुछ डेवलप हो गई है या उस तरीके का इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें उस चीज से कोई बहुत तसल्ली में या बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए कि किसी वक्त भी एक इस किस्म की टर्निंग ले सकता है कि वो
یہ ویرولنس میں چینج ہو سکتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہو جائے گی. تو میرے خیال ہے اس وقت عوام کو اس چیز پہ سوچ کے، آگے رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں پراپر ایس او پیز جو علماء کرام اور گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان جو بنے، وہ میرے خیال اگر فالو ہو جائیں تو جو ڈیٹس میں نے پہلے بیان کی اور وزیر اعظم صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے، وہ میرے خیال ہے چیزیں اس طرح سے ایک بہتر ہو جائیں گی. اور ہم سب کو مل کر احتیاط کرنی ہے، اس لاک ڈاؤن کو اچھے طریقے سے فالو کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کو ساؤتھ کوریا، چین یا اسپین ہرگز نہیں بننے دینا، اور ہم نے بہت جلد اس سچویشن کو قابو میں لانا ہے. ابھی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہے عمران ساہیوال سے. السلام علیکم عمران. جی وعلیکم السلام. عمران، آپ کیا جاننا چاہیں گے، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ یہ ڈاکٹر سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو کورونا کا پیشنٹ ہے وہ جب چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو وہ جراثیم یعنی چھوڑتا ہے، باہر آتے ہیں جو دوسروں کا لگنے کا سبب بنتے ہیں. تو کیا اگر وہی پیشنٹ سانس لیتا ہے جب، ٹھیک ہے، اور جو سانس کو وہ ریلیز کرتا ہے، چھوڑتا ہے سانس، کیا اس سانس کے ساتھ بھی وہ جراثیم باہر آتے ہیں؟ صحیح. دیکھیں جی، بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا. ایک تو ہے کہ یہ ڈراپلیٹ زیادہ کہا جا رہا ہے کہ ڈراپلیٹ انفیکشن سے ہوتا ہے، جو کہ آپ کو کھانسنے سے یا آپ کو کوئی چھینک آ جائے اور سنیزنگ اور کافنگ اس سے زیادہ ہوتا ہے. خالی جو سانس کا ہے اس کا لوگ ابھی اس کی ایویڈنس ایسے پراپر نہیں ہے، لیکن اس پہ آگے ریسرچ ہو رہی ہے کہ اس کا ہمیں پراپر ایک ایویڈنس ملے. لیکن اس لیے ایک ریکمنڈیشن ہے کہ جو ٹھیک بھی ہے یا جس کو کوئی بیماری بھی ہے یا کسی کو الرجی بھی ہے، ان کو ہمیشہ ماسک لگا کے رکھنا چاہیے. ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا فاصلہ 2 میٹر جو کہ تقریباً 6 فٹ بنتا ہے اتنا آپ کا ہونا چاہے، تو انفیکشن کا چانس کم ہو جاتا ہے. لیکن ادھر 100% نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہوگا، لیکن ایک آپ سیفٹی زون میں چلے جاتے ہیں. تو اگر کسی کو چھینک آ رہی ہے، اول تو اسے ماسک لازمن ہونا چاہیے، ماسک نہیں ہے تو کوئی کپڑا سامنے رکھ لینا چاہیے، اور عوام سے یا ان کے ساتھ کوئی دوسرا شخص ہے اس سے دور ہونا چاہیے، اور وہ فیس کو دوسری طرف کر کے چھینک مارنی چاہیے، نہ کہ ہمارے کچھ لوگوں کی عادت ہے. یہ بھی تو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی ایلبو میں کاف کریں یا سنیزنگ کریں. اگر جی وہ اگر آپ پاس اور نہیں ہے تو پھر ایلبو میں کریں. ہمارے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بالکل سامنے آ کے لمبے لمبے سانس لے کے پھوکے مارتے ہیں اور چھینکے مارتے ہیں. تو وہ بیسیکلی میرے خیال ہے اسلام نے جو چیزیں ریکمینڈ کی ہوئی ہیں وہ ہم لوگوں کو فالو کرنی. یہ نارمز ہیں سویلائزیشن کے، سوسائٹی کے. تو ایک آپ ڈسٹینس رکھیں، چہرہ سائڈ پہ رکھیں، کوئی کپڑے سے کور کر لیں، یا میڈم نے جیسے کہا کہ آپ ایلبو میں کریں. اگر کچھ آپ کو اتنا چھینک آ گئی ہے کہ آپ وہ منہ بھی پر دوسرے نہیں کر سکتے، تو ان چیزوں سے آپ کچھ نہ کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ہائیجین وائز بھی امپورٹنٹ ہے اور ایتھیکلی بھی بڑی اچھی بات ہے اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں. سر، آپ ممبر ہیں سائنٹیفک ٹاسک فورس سے، تو ابھی میں آپ سے اسپیسیفکلی یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ اس ٹاسک فورس کے ذمہ ویکسین بنانے کا، ویکسین کی تیاری کا کام لگایا گیا. کورونا سے انسانیت کو بچانا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے اور پوری دنیا میں ویکسین تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نارملی جو ویکسین تیار ہوتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 1-2 سال لگ جاتے ہیں. کورونا کی ویکسین کے لیے 12 سے 18 مہینے کا وقت بتایا جا رہا ہے. 70 سے زائد ممالک کام کریں. پاکستان میں اور یہ ٹاسک فورس اس کے لیے کیا کام کری ہے؟ دیکھیے جی، ہم نے تو پہلے ڈفرینٹ آرمز، ہم ایک اسٹڈی کر رہے ہیں جس کے پہلے ڈفرینٹ آرمز بنائے ہیں، اور اس آرمز میں یہ کہ ہم ڈفرینٹ میڈیسنس ٹرائی کر رہے ہیں، جس میں کلوروکوئن ہے، ہائیڈراکسی کلوروکوئن ہے، ایزیتھرومائسین ہے، پھر سیلٹیمیور ہے جو اینٹی وائرل ہے. ان کے ڈفرینٹ کمبینیشنز ٹرائی ہو رہے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آلریڈی اویلیبل ہے، اس کا پھر ڈراپ نے ایک ہمیں اپروول دی ہے، اور UHS اس کا ایک بنا ہے فوکل یونیورسٹی، اور اس کے ساتھ جتنے افیلیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں یہ ایک ریسرچ ہو رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں علیحدہ ہوگی، اسلام آباد میں سندھ والے اپنی یونیورسٹی سے افیلیٹ ہوں گے. تو یہ چیز ایک اس طریقے سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اگلی بات آ جائے گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا اس میں کیا رزلٹ آتا ہے. US میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے جس پہ کہ ان کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لازمن یوز کریں. ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے NIH اور انفیکشس ڈیزیز کا، ان کا خیال ہے کہ اس کی ایویڈنس نہیں ہے تو بغیر ایویڈنس شروع نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنے ٹرائلز کر رہے ہیں. فرانس میں کچھ ٹرائلز ہو چکے ہیں. ویکسین کا یہ ہے کہ ویکسین میں اس کی ڈیبیٹ بہت زیادہ چل رہی ہے. ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ ویکسین از دی آنسر اور ویکسین آپ لگائیں گے تو یہ ٹوٹلی آپ پریونٹ کریں گے. ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے ویکسین کے اوپر ابھی ہمیں نہیں جانا چاہیے، جو ہماری ٹریٹیبل میڈیسن ہے اس پہ جانا چاہیے، کیونکہ اس سے اس کی ویرولنس کم ہو جائے گی اور پھر سمٹم چھوٹے موٹے فلو کی طرح آ جائیں گے. ویکسین پہ ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں. ویکسین کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے،
آپ کو کیونکہ اس ویریئنٹس اس وائرس کے بہت زیادہ آ چکے ہیں. جو چائنا میں سٹارٹ ہوا تھا وہ اس کا سی ٹائپ تھی, اور پھر اس کے بعد یو کے اور یو ایس اے میں گیا, وائرس مسلسل میوٹیٹ کر رہا ہے, اس کی وہ ویریشن اس میں آ رہی ہے. تو ان کا کچھ اور تھا. تو اس میں یہ کہ یہ ریسرچ بیسیکلی جب آپ اس کی ساری ٹائپنگ کو دیکھ لیں گے وچ از جین سیکوینسنگ, اس کی ساری جین سیکوینسنگ ہو جائے گی تو پھر آپ کا پراپر ویکسین بنے گا. کہ یہ نہیں کہ ویکسین آپ کا ایک ویریئنٹ کے لیے بن جائے اور اس میں دوسرا ویریئنٹ ہو تو پھر وہ کام نہ کرے. ہم نے جو LGH میں کیا, پہلے ہم ای جین پہ کر رہے تھے. گورنمنٹ اب اس میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی فیڈرل گورنمنٹ یہ NDMA اب کوشش کر رہے ہیں کہ جو کٹس آئیں وہ کٹس اور بہتر آئیں. اب جو کٹس آ رہی ہیں وہ اس کی 4 جینز کے اوپر کام کر رہے ہیں, جس میں L ہے, E ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ وائرس میوٹیٹ ہو رہا ہے, چائنا میں اس کی کوئی اور شکل تھی, پاکستان میں اور امریکہ میں اور, تو ایسا ممکن ہے کہ وائرس یہ جو ویکسین ہے یہ ہر ممالک کی مختلف ہو, یا ایک ہی ویکسین بنے گی اور وہ سب جگہوں پر چل سکتی ہے؟ اس پہ تو جی اب ریسرچ ہو رہی ہے, اور یہ ایک ڈاکٹر صاحب کا USA سے بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے فلو شاٹس لیے ہوئے جو فلو کے لیے ویکسین ہوتا ہے ان کو اگر آپ ٹیسٹ کریں تو ان میں سمہاؤ کووڈ پازیٹیو آ رہا ہے. وہ ایک علیحدہ اس کے اوپر زیادہ ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ ایک ہی ویکسین ہوگی یا ایک ویکسین ایسے بنے گی جو کہ سارے ویریئنٹ کے اوپر آ کے کام کرے گی اور اسے کنٹرول کرے گی. اب جیسے اینٹی وائرل کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. سر اینٹی وائرل پر بھی بات کریں گے, ابھی ہم پروگرام میں اقبال کریں گے, ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اینٹی وائرل پر بات کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر سردار الفرید اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے.